بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں نظام شاہ نے اپنے دست مبارک سے محمود کے سر پر تاج رکھا۔ نقاہت کے سبب ان کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ محمود کو تاریخ زرنگار پہنانے کے بعد نظام شاہ انتہائی پرسوز لہجے میں دعا کر رہے تھے۔ اے مالک ارض و سما، وہ زمین ہو کہ آسمان، تیرے اقتدار میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے شرکت کا دعویٰ کیا تو نے اسے قیامت تک کے لیے عبرت نشان بنا دیا۔ میں اپنے فرزند محمود کے لیے تجھ سے تیرے فضل و کرم کی بھیک مانگتا ہوں۔ اپنے بے مثال جلال و جبروت کے صدقے میں دشمنوں کے دلوں پر اس کی ہیبت قائم کر دینا، اس کے کمزور بازوں اور ضعیف ارادوں کو توانائی بخش دینا کہ تیری تائید کے بغیر اس کی حکومت خونخوار موجوں کے درمیان گھری ہوئی کاغذ کی ایک کشتی کی طرح ہے۔ اے حاضر ناظر، تیرا یہ بندہ نہیں جانتا کہ اس کی پشت کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اور اس کے حق میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اے مشکل کشائے عالم، ہر قدم پر اس کی دستگیری فرمانا۔ محمود بن سبکتگین اندھا بھی ہے، اپاہج بھی، اپنے نور ازلی و ابدی کے طفیل اسے بینائی دے تاکہ یہ اپنا راستہ تلاش کر سکے۔ یہ بہت کمزور ہے، اس لیے قدم قدم پر لڑکھڑائے گا، مگر تو اسے تنہا نہ چھوڑ دینا کہ تیری رہنمائی کے بغیر یہ اس راہ پر گامزن ہو جائے گا جس کے مسافروں کو تو نگاہ غضب سے دیکھتا ہے۔ نظام شاہ کا لہجہ بہت رقت آمیز ہو گیا تھا۔ حسد کرنے والی جو آنکھ اس کی طرف اٹھے اس کی روشنی سلب کر لے، اور جو ہاتھ اس کی دنیا دستار فضیلت کی طرف بڑھے اسے اپنی شمشیر غیب سے قطع کر دے کہ تو ہر شے پر قدرت و اختیار رکھتا ہے۔ اس سے وہ کام لے جو تیری رضا کا باعث ہو، اسے حیوانوں کی بھیڑ سے نکال کر انسانوں کی قطار میں شامل فرما، دنیا کے ساتھ اس کی آخرت بھی سنوار دے۔ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تیرے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کہ تو نے انہی کے ذریعے ہمیں ہدایت بخشی، اور ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نظام شاہ نے حد سے زیادہ کمزوری کے سبب بہت مختصر دعا کی، مگر ان چند الفاظ میں حکمت و معانی اور رشد و ہدایت کا ایک دفتر پوشیدہ تھا۔ امرائے سلطنت اور باشندگان غزنی نے ایسی بے باک اور بے اثر تقریر نہیں سنی تھی۔ خود محمود کا یہ حال تھا کہ وہ سر جھکائے رو رہا تھا۔ جب حضرت نظام شاہ تقریر ختم کر کے کرسی پر بیٹھ گئے تو والی غزنی پرجوش انداز میں اپنی رعایا سے مخاطب ہوا۔ لوگو، تم نہیں جانتے کہ تمہارا امیر جنگ ہار چکا تھا، مگر یہ شیخ کی دعاؤں کا اثر ہے کہ قدرت نے ایک شکست خوردہ انسان کو غلبہ عطا کیا۔ تم بھی میرے لیے دعا کرو کہ میں شیخ کی توقعات پر پورا اتروں اور اللہ کی زمین پر عدل و انصاف قائم کروں۔ پھر بہت دیر تک اہل غزنی بلند آوازوں کے ساتھ امیر محمود کی درازی عمر اور بلندی اقبال کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ اس دعا میں حضرت نظام شاہ بھی شریک تھے۔ جشن تاج پوشی میں ایک عام انسان کی طرح نگار خانم نے بھی شرکت کی تھی۔ اگرچہ محمود نے بہت اصرار کیا تھا کہ وہ شاہی مہمان کی حیثیت سے اس تقریب میں شرکت کرے، لیکن نگار خانم نے انکار کر دیا۔ وہ پوری تقریب کے دوران روتی ہی رہی۔ ان آنسوؤں میں بے پناہ خوشی کا رنگ بھی شامل تھا اور بے پناہ حسرتوں کا خون بھی۔ تقریب کے اختتام پر نظام شاہ نگار خانم کے پاس جانا چاہتے تھے، مگر محمود ضد کر کے انہیں قصر شاہی تک لے آیا۔ بس ایک رات مجھ گنہگار کے کمرے میں گزار دیجیے، والی غزنی بڑے پرسوز لہجے میں درخواست کر رہا تھا، تاکہ میں تمام عمر آپ کی خوشبو محسوس کر سکوں اور پتھر کی یہ در و دیوار اپنی سعادت پر ناز کر سکیں کہ ایک مرد خدا نے کچھ دیر کے لیے یہاں بھی قیام کیا تھا۔ پھر نظام شاہ مسکرا کر خاموش ہو گئے، گویا انہوں نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ محمود کی جشن تاج پوشی ایک یادگار تقریب تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے دل میں ایک خلش سی محسوس کر رہا تھا، اور اس خلش کی ذمہ دار اس کی سوتیلی ماں تھی۔ نظام شاہ کو اپنے کمرے میں ٹھہرا کر محمود اپنی سوتیلی ماں کے پاس پہنچا۔ مادر گرامی، اللہ نے نظام شاہ کو صحت و زندگی دے کر
دراصل ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ والی غزنی نے سعادت مندانہ لہجے میں گفتگو کا آغاز کیا۔ آخر تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ اسماعیل کی ماں کے وہی بگڑے ہوئے تیور تھے، جیسے کوئی ملکہ اپنے غلام سے مخاطب ہو۔ مجھے نظام شاہ کی موت اور زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ بہت اچھا موقع ہے ام محترم، محمود نے عاجزی کے ساتھ کہا۔ شیخ میرے کمرے میں قیام پذیر ہیں، آپ ان سے چل کر معذرت کر لیں، میرے دل پر بڑا بوجھ ہے۔ براہ کرم اپنی زبان سے 2 الفاظ ادا کر کے اس بار گراں کو اتار دیجیے۔ ایک بیٹے کی حیثیت سے میں نہیں چاہتا کہ آپ ایک مرد حق کے سلسلے میں تمام عمر گناہ گار رہیں۔ بس شیخ سے اتنا کہہ دیجیے کہ آپ نے کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر یہ جارحانہ قدم اٹھایا اور آپ اپنی اس حرکت پر شدید ندامت کا احساس کر رہی ہیں۔ آپ نہیں جانتی کہ شیخ کتنے رفیق القلب انسان ہیں، وہ تو اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر محمود پر امید نظروں سے ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تو پاگل ہو گیا ہے محمود؟ اسماعیل کی ماں نے حسب عادت انتہائی تند و تیز لہجے میں کہا۔ تیرے ہوش و حواس پر نظام شاہ کی اندھی عقیدت کا عفریت مسلط ہے، مگر میں آج بھی اسے محض ایک شبدہ باز اور گمراہ انسان سمجھتی ہوں۔ میں نے اسے سزا دے کر کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا ثواب کمایا ہے۔ پھر بھی اگر تو سمجھتا ہے کہ میں کسی گناہ کی مرتکب ہوئی ہوں تو غور سے سن کہ میں اس گداگر سے معافی نہیں مانگوں گی جو میرے شوہر اور باپ کی روٹیاں کھا کر جھوٹی ولایت کے منصب تک پہنچا ہے۔ نظام شاہ سے معافی مانگنا تو کیا، اس سے بات کرنا بھی میری شان امارت کی توہین ہے۔ مادر گرامی، محمود کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ آج پہلی بار اپنی ماں کے سامنے تیز آواز میں بول رہا تھا۔ آپ کے باپ اور شوہر نظام شاہ کو کیا دیتے کہ وہ تو خود شیخ سے ان کی دعاؤں کی بھیک مانگتے رہتے تھے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، میں نے حق فرزندی ادا کر دیا۔ یہ کہہ کر محمود واپس جانے کے لیے مڑا اور اس سے اپنے عقب میں ملکہ ثانی کی چیخیں سنائی دیتی رہیں۔ اپنے نظام شاہ سے کہنا کہ وہ میری ہلاکت کی دعائیں کرے۔ محمود دوبارہ نظام شاہ کے پاس پہنچا تو اس کے چہرے پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ نظام شاہ نے مسکراتے ہوئے والی غزنی کی طرف دیکھا۔ بیٹھ جاؤ فرزند، تم بھی فضول باتوں میں الجھ کر اپنے ذہن کو پریشان کر لیتے ہو۔ شیخ، آپ کو میرے کرب کا اندازہ نہیں کہ میں اپنے عزیزوں کو عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، مگر وہ مسلسل عذاب خرید رہے ہیں۔ کاش وہ خسارے کی اس تجارت سے باز آ جاتے۔ محمود کے لہجے میں بڑا آدر تھا۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہو، مگر ان کی بے راہ روی پر اتنے آرزدہ نہ ہو کہ یہ غم تمہیں دوسرے فرائض سے غافل کر دے گا۔ نظام شاہ نے والی غزنی کو محبت سے سمجھایا۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں مگر انسانی فطرت نہیں بدل سکتی۔ میں نے تمہاری ماں کو معاف کر دیا، اب ان کے ذمے میرا کوئی قرض نہیں ہے، اللہ بھی انہیں معاف فرما دے۔ نظام شاہ کی بات سن کر محمود کو سکتہ سا ہو گیا۔ اسماعیل کی ماں کے کمرے اور محمود کی نشست گاہ میں بہت فاصلہ تھا۔ پھر شیخ نے اس کی گفتگو کس طرح سن لی؟ محمود یہی سوچ کر حیران ہو رہا تھا۔ پھر والی غزنی نے فرط عقیدت سے گھٹنوں کے بل جھک کر اس نے اپنے ہونٹ نظام شاہ کے زخمی ہاتھوں پر رکھ دیے۔ شیخ، میری گناہ گار ذات پر آپ کا یہ ایک اور احسان عظیم ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اذیت و کرب کی جکڑی ہوئی میری روح کو آج آزاد کر دیا۔ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو میں آخری سانس تک ایک ناقابل بیان کرب میں مبتلا رہتا۔ بے شک آپ عظیم ہیں اور ہم گناہوں کی بستیوں میں رینگنے والے اپاہج انسان اسی لیے آپ کی قدر و منزلت نہ کر سکے۔ شیخ، اس کوتاہی کو معاف فرما دینا کہ ہم بہت ناشکرے ہیں۔ والی غزنی سار و قطار رو رہا تھا۔ نظام شاہ نے بے اختیار محمود کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ فرزند، تمہاری یہی آنسو شکر گزاری کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ خالق کائنات کے سامنے بھی اپنی آنکھوں کو اسی طرح اشکوں سے نم رکھنا، ورنہ ایک دن پتھر ہو جاؤ گے۔ محمود نے سر اٹھایا۔ اب اس کے چہرے پر سکون و اطمینانیت کے آثار نمایاں تھے۔ پھر جب یہ جذباتی فضا اعتدال پر آ گئی تو والی غزنی نے امیر جلال کا ذکر چھیڑتے ہوئے کہا، وہ حرام کار میری قید میں ہے اور اس کے دونوں ہاتھ مفلوج ہو چکے ہیں۔ ایک بار پھر نفرت و غضب کی آگ سے محمود کا چہرہ جلنے لگا تھا۔ میں نے اس کا معاملہ آپ کی صحتیابی تک کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ نگار خانم اس خبیث درندے کی دست درازیوں سے محفوظ رہی۔ محمود کی زبانی تمام واقعات کی تفصیل سن کر حضرت نظام شاہ رونے لگے۔
ان کے یہ آنسو اپنے اللہ کے شکر گزاری کے طور پر تھے کہ اس کی ذات پاک نے نگار خانم کے پیرہن آبرو کو داغدار ہونے سے بچا لیا تھا۔ اب آپ فرمائیں کہ امیر جلال کو کیا سزا دوں؟ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ پہلے اس مردود کو میرے سامنے پیش کرو۔ نظام شاہ کا لہجہ انتہائی غضبناک تھا۔ محمود سناٹے میں آ گیا۔ آج اس نے پہلی بار نظام شاہ کو حالت قہر میں دیکھا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد چند سپاہی امیر جلال کو زندان سے نکال کر محمود کی خلوت گاہ تک لائے۔ سابق سالار غزنی اپنے مفلوج ہاتھوں کی وجہ سے مجسمہ عبرت بنا ہوا تھا۔ نظام شاہ کو دیکھتے ہی وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا اور ان کے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ میں تجھے مایوس نہیں کروں گا امیر جلال، یہ کہہ کر نظام شاہ نے اس کے مفلوج ہاتھوں پر اپنے ہاتھ پھیرے اور پھر دوسرے ہی لمحے امیر جلال خوشی سے چیختا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس کے دونوں مفلوج ہاتھوں میں خون کی گردش بحال ہو گئی تھی۔ شیخ، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی توجہ سے میرا لا علاج مرض دور ہو گیا۔ یہ کہہ کر امیر جلال دوبارہ حضرت نظام شاہ کی قدم بوسی کے لیے جھکا۔ اسے میری نظروں سے دور لے جاؤ، نظام شاہ نے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ اہل غزنی کے سامنے اپنی بیچارگی کا ماتم کرتا پھرے اور لوگوں سے چیخ چیخ کر کہے کہ اسے نظام شاہ پر تشدد کرنے کے سلسلے میں سزا دی جا رہی ہے۔ نظام شاہ پلٹ کر محمود سے مخاطب ہوئے۔ امیر، تم گواہ رہنا کہ میں نے امیر جلال کو معاف کر دیا تاکہ یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو تنگ دلی کا تانا نہ دے سکے۔ سپاہی امیر جلال کو کھینچتے ہوئے دوبارہ زندان کی طرف لیے جا رہے تھے اور نظام شاہ سے امیر جلال رحم و کرم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ محمود نظام شاہ کی یہ کرامت دیکھ کر خود بھی مجسمہ حیرت بن گیا۔ فرزند، اسے میرے معاملے میں سزا نہ دینا۔ محمود نظام شاہ کی آواز سن کر چونکا۔ امیر جلال قرمتی ہے اور اس کا نامہ اعمال بہت سیاہ ہے۔ جب تک یہ دوسرے قرامتہ کی نشاندہی نہ کر دے اس وقت تک اسے قتل نہ کرنا۔ یہ قرامتہ کون ہے شیخ؟ محمود کی حیرت بدستور تھی۔ ملت اسلامیہ کی صفوں میں چھپے ہوئے فتنہ گر۔ نظام شاہ نے قہرناک لہجے میں کہا، مسلمانوں کے عقائد کا خون پینے والے بھیڑیے۔ محمود بڑی حیرت سے نظام شاہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شیخ، یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نامراد امیر جلال کو آپ نے اس عبرتناک حالت میں رہنے دیا ہوتا تاکہ میں اس کا منہ کالا کر کے غزنی کے گلی کوچوں میں پھراتا اور شاہی ہرکارے چیخ چیخ کر پکارتے کہ یہ اس شخص کی سزا ہے جو نظام شاہ جیسے مرد پاک باز پر ستم ڈھایا کرتا تھا۔ جوش جذبات میں محمود کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ہرگز نہیں فرزند، ہرگز نہیں، نظام شاہ نے انتہائی برہم لہجے میں کہا۔ میں کیا اور میری پاک بازی کیا، مگر تم شخصیت پرستی کے طرس میں گرفتار ہوتے جا رہے ہو۔ پھر یہی شخصیت پرستی بڑھتے بڑھتے بت پرستی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ نظام شاہ کی اس تنبیہ پر محمود شرمسار نظر آنے لگا۔ تم میرے حوالے سے امیر جلال کو معمولی سی سزا بھی نہیں دو گے۔ نظام شاہ کے لہجے کی برہمی بدستور قائم تھی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اہل دنیا کیا کہیں گے کہ محمود نے اپنے شیخ کا انتقام لینے کے لیے ایک بے گناہ انسان کو تختہ مشق بنا ڈالا۔ امیر جلال ملکہ غزنی اور دیگر امرائے سلطنت کی ہم نوائی میں مجھے منافق اعظم، کذاب اور شبدہ باز کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ اس کے نزدیک اہل اسلام کا زہد و تقوی محض ایک فریب ہے۔ اس لیے میں نے اپنے اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ میری شبدہ بازی کی آبرو رکھ لے اور امیر جلال کی خوفناک بیماری کو دور کر دے تاکہ نظام شاہ کا حساب اس دنیا میں برابر ہو جائے۔ مرد قلندر کے لہجے میں بڑا کر تھا، جو ذات بے نیاز نے میری دعا سن لی اور مجھ شبدہ باز و منافق کو سرخرو کر دیا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اب امیر جلال کے ذمے میرا کوئی قرض نہیں۔ میں تمہیں ایک بار پھر تنبیہ کرتا ہوں کہ تم میرے حساب میں اس کی گرفت نہ کرنا۔ تمہارا سیاسی قانون اس کے لیے کیا سزا تجویز کرتا ہے یہ تم جانو۔ میں تو صرف اس کے مذہبی عقائد کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ وہ ایک قرمتی درندہ ہے جو اہل ایمان کی قبا پہن کر غزنی کی حدود میں داخل ہو گیا ہے۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے تمہیں فتح دے کر اپنے بے شمار بندوں کو ایک خوفناک سازش سے مقتل میں ذبح ہونے سے بچا لیا۔ نظام شاہ سابق سالار غزنی کے بارے میں عجیب و غریب انکشافات کر رہے تھے۔